روحانیت کا مطلب خود کو ایکسپلور کرنا، اپنی پہچان کرنا۔ یہ جو آپ کو لوگ ملتے ہیں جو اپنے آپ کو روحانیت کے چیمپئن بتاتے ہیں، کبھی ان سے سوال ضرور کیجیے گا کہ جناب روحانیت کیا ہے۔ پھر دیکھیں لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، کیسی کیسی کہانیاں بناتے ہیں، کیونکہ روحانیت لفظ روح سے نکلا ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ قرآن میں روح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ کا امر مطلب اللہ کے حکم سے، اور بہت سارے مقامات پہ اسی سینس میں آیا ہے۔ تو روحانیت بھی اسی سے نکلی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ روح کے بارے میں میں نے بہت کم نالج دی ہے، بہت قلیل علم دیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ روحانی علاج بھی ہیں، روحانی لوگ بھی موجود ہیں، روحانی طرح سے ہر قسم کا کام بھی کیا جاتا ہے، عملیات سے، جیسے شادی، نوکری، طلاق کروانا، کسی کے آپس میں جھگڑا کروانا، یہ سارے روحانی عملیات ہوتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ساری جہالت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ روح کے بارے میں نے بہت کم علم دیا ہے، تو اس کا مطلب روحانیت میں بھی انسان کو کوئی اتنی زیادہ علم حاصل نہیں۔ ہم روحانیت کو بس اتنا سمجھتے ہیں کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرنے کو ہی روحانیت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی بھی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں روحانی ہوں یا میرا تعلق روحانیت سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر تو پتہ ہو، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، اس راز کو اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ روحانیت میں جو آپ کا سفر ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا، اور معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ روحانیت کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈھونڈنا، اپنے آپ کی پہچان کرنا، سمجھنا۔ اب اپنے آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، ذرا یہ میری بات غور سے سنیے کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا یہ جو جسم ہے یہ مٹی کا بنا ہے، لیکن کبھی فیل ہوئی آپ کو مٹی؟ کبھی لگا ہے آپ کو کہ یہ مٹی ہے؟ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہیں پہ، کیونکہ دھرتی، یہ جو آپ کو دنیا نظر آتی ہے ناسوتی، یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے نا، تو ہمارا جسم اس مٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس دنیا سے۔ اس جسم کو اگر کہیں اور ہم لے کے جائیں، جیسے آج کل سائنٹسٹ مون پہ بھی گئے ہیں، چاند پہ، مارس پہ بھی، بہت سارے وہاں جا کے مر بھی جاتے ہیں، اور وہاں پہ رہنا، کیونکہ آکسیجن نہیں، کہیں پہ پانی نہیں، کہیں پہ کھانے پینے کا بندوبست نہیں، تو وہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات میں یہ جو دھرتی سلیکٹ کی ہے، یہ جو ارتھ ہے، اس کا ایکو سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ وہ اب جتنی بھی ہماری ایج ہے، ایوریج 60 سال یا 70 سال، تو یہ دنیا بڑی ہمارے لیے یہاں پہ آسائشیں، نعمتیں موجود ہیں۔ تو یہ جو مٹی کا جسم بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی ناسوتی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں اس جسم کو ادھر ہی سونپنا ہے۔ تو جیسے ہندوازم میں جلاتے ہیں
کوئی مجوسی جو ہیں وہ کسی پہاڑ پہ رکھ کے آتے ہیں اپنی باڈی کو مرنے کے بعد، تو وہاں پہ گدھ اس کو کھاتا ہے. مسلم اور کرسچن یا یہودی دفناتے ہیں. تو دفنانے کا جو عمل ہے وہ اس لیے سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس مٹی سے ہے. تو ہمیں سمجھنا ہے اپنے جسم کو، اپنی نفس کو، اور پھر روحانیت کو. دیکھیں جیسے کہا گیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو مرنا ہے. یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ ہے سینس، نفس. میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوڈنگ ہو رہی ہے، ڈی کوڈنگ ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں. یہ سارے نفس ہیں، سینسز ہیں، 6 سینسز ہمارے ہیں. یہ مر جاتے ہیں، ان کو موت آتی ہے. جسم تو یہیں کا ہے، یہیں پہ مل گیا، اس کو موت نہیں آتی. وہ زندہ ہی نہیں ہے، سمجھیں، وہ ایک پنجرہ ہے. سینس کو موت آ جاتی ہے. اور ان سینس اور جسم کے بیچ کی جو کہانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح یا وحی، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وحی کا لفظ اور روح کا لفظ ملتا جلتا ہے؟ تو یہ جو ہمارے پاس موجود ہے، کچھ وقت کے لیے ملا ہے، اس کو سمجھنا ہے، روحانیت کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اگر چھوٹا سا مثال آپ کو دے دوں، اگر وہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، تو سمجھیے روحانیت کا پہلا سبق آپ کو مل گیا. روح کو سمجھنے کے لیے آپ کو، روحانیت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو باطنی چیزوں کا علم حاصل ہونا شروع ہوگا. یا میں مثال کے طور پہ یہ کہوں، جو کچھ ظاہری نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک باطن بھی ہے. یہ تو کائنات کا قانون ہے تضاد کا، یس نو، پلس مائنس، میل فیمیل، یہ متضاد جو چیزیں ہیں، اس سے ہی پوری دنیا چلتی ہے. اب جو ظاہری جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک نالج ہے. مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کیمرہ میں یا مائک میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے اپنی موبائل پہ، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ سن رہے ہیں. آپ کسی روم پہ بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہی ہے، یا کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ وجود رکھتی ہیں، بالکل وجود رکھتی ہیں آپ کے سامنے. آپ کی جو آپ کی آنکھیں ہیں، اس سے آپ دیکھ رہے ہو. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بھی چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ان سب کا باطنی وجود بھی ہے. اب وہ باطنی وجود اس پوری کائنات میں موجود ہے، نظر نہیں آتا. نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس کا جو وجود ہے، باطنی وجود، اس کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں پاتے. کیونکہ یہ ظاہری آنکھیں ظاہری چیزوں کو دیکھیں گی، باطنی آنکھیں باطنی چیزوں کو دیکھیں گی. تو باطنی آنکھ کو پاورفل یا جگانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ روحانیت کو سمجھنا پڑے گا، تبھی جا کے ہمیں چیزیں سمجھ میں آئے گی، باطنی چیزیں دیکھیں گے. تو باطن کا جو بھی علم ہے وہ روحانیت ہے. یہ بس ایک جملہ آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ باطن کا جو بھی علم ہے وہ روحانیت ہے. ہمارا جو وجود ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا بھی ایک باطنی وجود ہے، اور وہ ساری باطنی وجود کو سائنسدان انرجی کہتے ہیں. صوفیزم میں بھی اس کو اورا بھی کہا جاتا ہے، لطائف بھی کہے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہی روحانیت ہے. اسی کو سمجھنا ہے. یہ پہلا سبق یاد کر لیجئے روحانیت کا، کہ روحانیت ہے کیا. اس کے بعد انشاءاللہ جو دوسری چیزیں ہیں ان پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ میں نے کوشش کی تھوڑے وقت میں اتنے بڑے راز کو سمجھانے کی. تو جو لوگ رکھتے ہیں فہم، اور جو لوگ شوق ذوق رکھتے ہیں روحانیت کا، ان کو ضرور کہیں نہ کہیں پہ کلک ہوا ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس چیز کا ضرور رپلائی کریں، کمنٹ کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے. ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ایک نشست رکھیں گے، ڈسکس کریں گے. اور تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.